آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 131 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکا یہ، ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، دور کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے بولا جاتا ہے ذالکا۔ تو یہ چونکہ قرآن کے سیاق و سباق میں جو پچھلا مضمون گزرا ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ اہمیت کے لیے اور تاکید کے لیے قریبی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن کسی چیز کی اہمیت اور تاکید بیان کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے بھی، نزدیک بھی چیز ہو تو اس کے لیے بھی ذالکا بولا جاتا ہے۔ ذالکا فرمایا یہ، یعنی یہ جو رسولوں کا بھیجنا، ان کا نظام، یہ اس لیے تھا ان یہ کہ لم نہ یکن ہو ربو کا آپ کا رب مہلکا تباہ کرنے والا القرا بستیوں کو بظلم ظلم کے باعث، بھی ساتھ ظلم ظلم کے سبب، ظلم کے ساتھ۔ فرمایا یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث تباہ کرنے والا نہیں ہے، ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا یہ کہ اس کے رہنے والے، وا اور اہلُهَا اہل رہنے والے، ہا ان بستیوں کے، بستیوں کی طرف اشارہ ہے ہا کہہ کر، وَأَهْلُهَا کہ اس کے رہنے والے غافلون بے خبر ہوں، وَأَهْلُهَا غافلون اور وہاں کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پچھلے مضمون کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اپنے احکام کو نازل کیا، اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا اور اپنے اوپر اپنے رسولوں پر ایمان لانے کو لازمی قرار دیا، فرمایا یہ صرف اس لیے کیا کہ اللہ تعالی آپ کا رب بستیوں کو یوں ہی تباہ و برباد کرنے والا نہیں۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے، انسانوں کو یہاں ان کا نسل نو، ان کی نسل کا سلسلہ جاری کیا ہے اور یہ صدیوں سے جاری ہے، ہزاروں سال، کئی ہزار سال ہو چکے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالی نے جو نظام جاری کیا ہے، تو اللہ تعالی نے انسانوں کو ویسے ہی دنیا میں نہیں بھیجا کہ یہاں بے شتر مہار کہ بغیر مہار اونٹ کے انسانوں کو بھیج دیا جائے، جدھر کسی کا منہ اٹھے وہ ادھر چل پڑے، اور میں ایسے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالی نے باقاعدہ سسٹم کے تحت بھیجا ہے۔ تو وہ کیا سسٹم؟ وہ کتابوں کا نزول، انبیاء کرام کو بھیجنا اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانا، اس سسٹم کے تحت اللہ تعالی نے دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے۔ تو جب یہ سسٹم کر دیا تو پھر جو اس سسٹم کو نہیں مانتا، جو ہدایت کی طرف نہیں آتا، اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا، اس کی بندگی کی طرف نہیں آتا، اور تو پھر اللہ پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار کرے۔ جو بھی نافرمان ہو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرے، اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، اپنی بندگی کی طرف لانے کے لیے، اپنی عبادت اور اطاعت کی طرف لانے کے لیے انسانیت کو۔ تو فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا، کتابوں کے نازل کرنے کا نظام اس لیے قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ایسے ہی تباہ کرنے والا نہیں، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ کہ وہاں کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، ہماری عبادت کا نظام کیا ہے، ہماری معاشرت کا نظام کیا ہے، ہماری معیشت کا نظام کیا ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت کیسے بجا لانی ہے، اس کی تعلیمات پر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو جب تک یہ بستیوں کو پتہ نہیں چل جاتا اور جب تک رسولوں کو بھیجنے کا نظام قائم نہیں ہو جاتا، اللہ کی کتابوں کے احکام ان تک
نہیں پہنچائے جاتے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بستیوں کو برباد کرنے والا نہیں جب اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتی ہے, کاملاً پیغام پہنچا دیا جاتا ہے, اور پھر لوگ نہیں مانتے, پھر اطاعت کی طرف نہیں آتے, تو پھر یہ اللہ کے پاس حق ہے, یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر لے اور چاہے تو معاف کر دے. پھر وہ مالک ہے. قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا ذکر کیا ہے. سورۃ فاطر آیت نمبر 24 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. فرمایا کوئی بھی امت ایسی نہیں الا خلا فیہا نذیر, مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزر چکا ہے. یعنی دنیا کی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہے, اللہ کا پیغام پہنچانے والا آیا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا, اس کے عذاب سے ڈرانے والا, اس کے غضب سے ڈرانے والا آیا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. فرمایا ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. یعنی کسی بھی بستی کو, کسی بھی علاقہ کے رہنے والے کو اللہ تعالی نے فرمایا ہم عذاب میں مبتلا کرنے والے نہیں. ہاں جب ہمارے رسول آ جاتے ہیں, ہمارا پیغام آ جاتا ہے, ہماری شریعت کے احکام آ جاتے ہیں, پھر لوگ نہیں مانتے, تو پھر یہ اللہ کے پاس اختیار ہے, پھر انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا اللہ کے پاس اختیار ہے, پھر وہ چاہے انہیں عذاب میں مبتلا کر دے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کو بیان کیا. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 132 اس میں فرمایا وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے, وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات مقرر ہیں, مما اس کے لحاظ سے عاملو جو انہوں نے عمل کیے, وَلِكُلٍّ درجات مما عاملو اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں. وَمَا اور ما نہیں ہے ربو کا آپ کا رب بغافل بے خبر, وما ربو کا بغافل اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے, اما ان کاموں سے یعملون جو وہ انجام دیتے ہیں, اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ انجام دیتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہر ایک کے لیے درجات مقرر ہیں, چاہے وہ پیچھے ہم 2-3 آیتوں میں پا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا ہے. آیت نمبر 130 میں بھی اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا, پھر آیت نمبر 128 میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا. تو یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے جنات اور انسانوں کا ذکر کیا. اسی طرح آیت نمبر 112 میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا جنات اور انسانوں اور ان کے تعلقات کے بارے میں. اب یہاں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جتنے بھی گروہ ہیں روئے زمین پر, انسانوں کے گروہ ہیں یا جنات کے گروہ, ہر ایک کے لیے ان کے درجات مقرر ہیں. جو جیسا عمل کرے گا اللہ کے حضور پا لے گا, جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اگر کوئی عمل صالح کرے گا تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں پالے گا, اور اگر کوئی عمل سیئہ کرے گا, اعمال سیئہ, تو اس کا حساب بھی اللہ کے حضور پالے گا. اور میں ہر ایک کے لیے ان کا حساب مقرر ہے. بعض آئمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جنات پر کوئی حساب نہیں ہوگا, لیکن جب ہم ڈیپتھ میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کی کئی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کا بھی حساب کتاب ہوگا, انسانوں کی طرح جنات کا بھی حساب کتاب ہوگا. انہیں بھی اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت ملے گی, درجات ملیں گے. یہ قرآن کی یہ دیکھیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا. ایک یہ آیت مبارکہ بھی دلیل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں جنات اور انسانوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ ہر ایک کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے درجات مقرر ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں۔ قرآن مجید کے مزید آیات سے بھی اس کے تائید ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 18 اور 19، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، فرمایا یہ گزری ہوئی قوموں میں سے جن اور انسانوں کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی، یعنی چاہے جو پچھلی قومیں گزری، جو پہلے فرمایا جو جنات اور انسان گزر چکے ہیں ان پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی، اللہ کا فرمان پورا ہو کر رہا۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے مطابق درجات مقرر ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا، ان کے کاموں کا پورا پورا اجر دے، ان کے کاموں کا، ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 18 اور 19، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جنات اور انسانوں کی گزشتہ قوموں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وہ خسارے میں سے تھے، اور پھر آگے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو جیسا وہ عمل کریں گے ان کے درجات ہیں۔ جو جہنم کی درجہ بندیاں بھی ہیں، جنت کی درجہ بندیاں بھی ہیں، دونوں کی درجہ بندیاں ہیں۔ تو جو اطاعت گزار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے، جنت کے درجات ہیں، اور جو نافرمان، بدکار، منکرین، کافر، گستاخ اور فاسق فاجر ہوں گے ان کے لیے جہنم اور جہنم کے طبقات ہیں۔ یہ سارا اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اس طرح ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے قرآن میں، حضرت ارطاط بن منذر امام گزرے، انہوں نے ایک امام سے پوچھا، دمرہ بن حبیب، ان سے پوچھا کیا جو جنات ہیں یہ جنت میں داخل ہوں گے؟ حضرت زمرہ بن حبیب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں، اور پھر آگے انہوں نے کہا اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، فرماتے ہیں اس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا آیت نمبر 56 میں، سورہ الرحمن آیت نمبر 56 اس میں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا یہ حوریں مومنین کو، کاملین کو، ابرار کو ایسی ملیں گی کہ ان سے پہلے نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہ سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے پھر آگے کہا کہ جنوں کے لیے جنتوں میں جنیات ہیں، جنوں کے لیے جنیات ہیں، یعنی مؤنث جو جن ہے وہ ان کے لیے جننیاں، اور انسانوں کے لیے انسانی خواتین ہیں، انسیات ہے۔ یہ کتاب العظمہ میں امام ابو شیخ نے اس حدیث پر روایت کیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی 4 قسمیں ہیں۔ مخلوق کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ ایک قسم کہتے ہیں مکمل جنت میں جائے گی، ایک قسم والے سارے جنت میں جائیں گے، وہ فرشتے ہیں، اور دوسری قسم والے سارے دوزخ میں جائیں گے، وہ شیطان ہے، ابلیس اور ابلیس کی اولاد، وہ ساری جہنم میں جائے گی۔ اور تیسری اور چوتھی قسم، فرمایا 2 قسمیں ایسی ہیں جو جنت اور دوزخ میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں وہ جن اور انسان ہیں، ان کو ثواب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا۔ امام ابو شیخ اصبہانی نے کتاب العظمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ قول روایت کیا۔
حدیث نمبر 1160، حدیث نمبر 1160۔ اسی طرح بہت سے ائمہ کا یہی موقف ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور وہ دوزخ میں بھی جائیں گے اپنے اعمال سیئہ اور کفر کی وجہ سے۔ ان میں امام ابن ابی لیلہ ان کا بھی یہی موقف ہے، امام اوزائی کا یہی موقف ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور بعض تحقیقات کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور ان کے ساتھیوں کا بھی یہی موقف ہے۔ یہ امام ابن حزم نے اس کو درج کیا ہے۔ امام ابن حجر حیثمی نے فتاوی حدیثیہ میں یہ ائمہ کا یہ موقف روایت کیا ہے، ائمہ کا یہ موقف روایت کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے ان دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو جنات مسلمان ہوں گے اور مومن ہوں گے، صالح ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ جنت جب کے گل و بہار ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ قدرت دینے والا ہے۔ کیا یہاں جنت کے جو یہ دنیا میں جو باغ و بہار ہوتی ہیں یا پر بہار مقام ہوتی ہیں، فضائیں ہوتی ہیں، کیا وہاں ہم آگ نہیں جلاتے؟ وہاں بھی تو ہم آگ جلاتے ہیں۔ تو اسی طرح چاہے وہ آگ سے بھی بنائے گئے ہوں، تو جنت میں وہ اپنے لحاظ سے لطف اندوز ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سٹرکچر ان کا بنایا ہے۔ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے، تو کیا یہ مٹی میں ہی رہے؟ تو جس طرح انسان جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوگا، اسی طرح جنات بھی ہوں گے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں 132 میں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، فرمایا آپ کا رب غافل نہیں ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، چاہے جنات اور انسان آپس میں مل کر باطل کام کریں یا خیر کے کام کریں، اچھائی کے کام کریں۔ جس طرح دیکھیں کہ جنات شر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں جو جادوگروں کے ماتحت ہو جاتے ہیں، عملیات کرنے والوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جنات میں بھی بہت مختلف گروہ ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اور جس طرح مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، اہل تشیع ہیں، شیعہ فرقے ہیں، خارجی ہیں، ناصبی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ فرقے ہوتے ہیں، جنات میں بھی یہ فرقے ہوتے ہیں، جنات میں بھی یہ فرقے بنے ہوتے ہیں۔ اور یہ جس طرح دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ جنات کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، وہ جنات کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں، یعنی کچھ نیک ہے اور کسی اس کے علاوہ ہیں۔ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم کئی گروہوں میں تقسیم ہیں۔ یہ جنات کہتے ہیں، سورۃ الجن آیت نمبر 11۔ اس طرح سورۃ الجن آیت نمبر 14، اس میں یہ آیت بھی ہے جنات کا قول، وہ یہ بھی کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہتے ہیں ہم میں کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم میں کچھ اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، اس کے مطیع بھی ہیں، اس کے محب محبوب بھی ہیں، اس کے اطاعت گزار بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مختلف طبقات ہیں، مختلف ٹولیاں ہیں۔ تو جس طرح انسانوں کے درجات آخرت میں مقرر ہیں، اسی طرح جنات کے بھی مقرر ہیں۔ یہ قرآن میں کئی مقامات اور احادیث میں یہ وضاحت ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 133، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب الغنی بے نیاز ہے، الغنی بے نیاز ہے، مستغنی ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، ان اگر یشاء وہ چاہے، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم
یذہب وہ لے جائے، نابود کر دے، کم تمہیں، یذہبکم وہ تمہیں لے جائے، تمہیں نابود کر دے، تمہیں مٹا دے، ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تمہیں مٹا دے، تمہیں نابود کر دے، ویستخلف اور وہ جانشین بنا دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے چاہے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، کما جیسا کہ انشأکم انشأ اس نے پیدا فرمایا، تمہیں من سے ذریتی اولاد سے، قومن لوگوں سے، آہرین دوسری، کما انشأکم من ذریتی قومن آہرین جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات، اس کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پہلے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، فرمایا اے حبیب آپ کا رب غنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ، کیا شان ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی کیا شان ہے۔ پیچھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یا معشر الجن والانس کہہ کر بھی خطاب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یا معشر الجن کہہ کر بھی خطاب کیا، یعنی روئے زمین پر جو دو مخلوقات پائی جاتے ہیں، جنات اور انسان، جو مکلف ہیں، جن سے سوال ہونا ہے، جن سے پوچھا جانے تم نے اللہ کی اطاعت کی یا نہیں، اللہ کی بندگی کی یا نہیں، ایمان لائے یا نہیں، جن سے سوال کیا جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت نہ انسانوں کی طرف کی ہے، نہ جنات کی طرف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَرَبُّكَ الْجِنُّ وَرَبُّ الْجِنِّ، یہ نہیں فرمایا وَرَبُّ الْجِنِّ الْغَنِی کہ جنوں کا رب وہ غنی ہے، جنوں کا رب غنی ہے، اور نہ یہ فرمایا وَرَبُّ النَّاسِ یا وَرَبُّ الْإِنسِ الغنی کہ انسانوں کا رب غنی ہے، نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے محبوب کے ساتھ جوڑی ہے۔ یہ کلام پاک کا فہم، کلام پاک کو سمجھنا، تدبر اختیار کرنا، جب بندہ اس طرح فہم سے پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن پڑھ کر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ آپ یہ دیکھیں دونوں گروہوں کا اللہ تعالی نے ذکر کر دیا ہے، لیکن اپنی ربوبیت کی نسبت نہ جنوں کی طرف کیا نہ انسانوں کی طرف کی، بلکہ اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے مصطفیٰ کی طرف کی، اپنے حبیب کی طرف کی۔ فرمایا وَرَبُّكَ آپ کا رب، فرمایا الغنی وہ مستغنی بے نیاز ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے مستغنی ہونے کا؟ کہ جتنے بھی جنات اور انسان ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ان سے بے نیاز ہے۔ یہ سارے مل کر اگر اللہ کی بغاوت کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ذرہ برابر، رتی برابر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور رتی برابر کو اگر ہم پوائنٹ بھی کر دیں تو 0 پوائنٹ بھی کر دیں تو تب بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اگر یہ سب مل کر اللہ کی عبادت بجا لیں تو تب بھی اللہ کے مرتبے، اس کی جلال شان میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ آپ کا رب غنی ہے، آپ کا رب مستغنی ہے ان کی عبادات سے، ان کی طاعات سے، ان کی بندگی سے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کی خلاف ورزی سے۔ فرمایا آپ کا رب مستغنی ہے۔ فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اللہ کی عبادت بجا لانے کا، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا انسان کو خود ہی فائدہ ہونا ہے۔ اگر عبادت بندگی بجا لے گا انسان کا فائدہ ہے، اور اگر نافرمانی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا اور گستاخی کرے گا تو اپنے ہی نقصان کرے گا۔ اور میں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ اس کی شان یہ وہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، کل مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ پھر آگے فرمایا ذو الرحمہ بڑی رحمت والا ہے۔ پہلے فرما دیا غنی ہے،
مستغنی یا بے نیاز ہے. پھر آگے فرمایا بڑی رحمت والا ہے. مطلب یہ کہ بندے اس کی طرف آ کر تو دیکھے وہ کیسے اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے, کیسے اپنی رحمت سے انہیں مستفیض کرتا ہے اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں انہیں لیتا ہے, چاہے وہ جنات میں سے یا انسانوں میں سے. اور میں ذو الرحمہ بڑی رحمت والا ہے. آپ کا رب بڑی رحمت والا ہے, بڑی شانوں والا ہے. نہ اس جیسا کوئی مستغنی ہے اور نہ اس جیسا کوئی رحیم ہے. ذو الرحمہ ہے, وہ اپنے بے نیازی میں بھی اپنی قدرت کے لحاظ سے, اپنی قدرت اور شان کے لحاظ سے ہر ایک سے مستغنی ہے. اپنی شان کے لحاظ سے کہ سب کچھ اسی کے محتاج ہے, وہ ہر ایک سے مستغنی ہے. اور اپنی رحمت کے لحاظ سے بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے, رحمت کے لحاظ سے بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے کہ جیسا وہ رحمت کرنے والا ہے کوئی رحمت کرنے والا نہیں. اب بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے بھی تو رحمت کرتے ہیں. اگر اللہ انسانوں کو پالتا ہے, روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے, تو بندے بھی تو ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں, رحم کرتے ہیں. پیاسے کو پانی پلا دیتے ہیں, جو بے لباس ہو اسے لباس فراہم کر دیتے ہیں, جو بھوکا ہو اسے کھانا کھلا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ان کی رحمت اللہ کی رحمت کے ساتھ مل گئی. تو یہ بات نہیں ہے. حقیقت میں بندے ایسی رحمت کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. بندے ایسی رحمت کرنے, ایسا رحم کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیے, غور کریں. کیا بندے خود اپنے پاس سے اناج پیدا کر کے, پانی پیدا کر کے کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کسی پیاسے کو پانی پلا سکتے ہیں؟ نہیں. کھانا اور پانی, اناج اور پانی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اناج اور پانی, غذا اور پانی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر آگے غور کریں, اگر یہ پیدا بھی ہو چکا تو کیا کوئی بندہ یہ قدرت رکھتا ہے؟ کیا کسی کی یہ قدرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر لے, اپنی مرضی سے ان چیزوں کو حاصل کر لے؟ کیا کسی کو حاصل کرنے کی قدرت ہوتی ہے؟ حاصل کرنے کی قدرت ہوتی ہے؟ تو کسی کے حاصل کرنے میں بھی یہ قدرت نہیں ہوتی. یہ بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے. یہ قدرت بھی اللہ کی توفیق سے ملتی ہے. پھر آگے چلیے, اگر کسی میں قدرت پیدا ہو گئی ان چیزوں کے حصول کی, تو پھر دل میں جو رحمت کا جذبہ پیدا کرنا, یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں یہ رحم کا جذبہ پیدا نہ کرتا تو پھر وہ کیسے کسی کی محتاج کی ضرورت پوری کر سکتا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا, کسی پیاسے کو پانی پلا سکتا؟ تو یہ رحم کا جذبہ پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے, اللہ کے اختیار سے ہے. اور پھر آگے دیکھیے, پھر اگر اس نے اناج بھی حاصل کر لیا, اسے اناج بھی مل گیا, اس نے حاصل بھی کر لیا, اس میں رحم کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا, اگر جس کو کھلا رہا ہے یا جس کو پلا رہا ہے اس میں وہ کیپیسٹی نہ ہو, اس میں وہ صلاحیت نہ ہو. مثلا اگر اللہ چاہے ہمارے جبڑے آپس میں ملا دے, ہم میں سے کوئی کھا پی نہ سکے, تو یہ اختیار اور قدرت کس کے پاس ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کتنے مریض ہوتے ہیں ہاسپٹل میں کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کھا پی نہیں سکتے, ڈرپ کے ذریعے انہیں پہنچایا جاتا ہے, خوراک پہنچائی جاتی ہے. تو یہ کھانے پینے کی قدرت دینا یہ کس کی شان ہے؟ یہ بھی اللہ کی. تو اناج پیدا کرنا, پھر اس تک رہنمائی کرنا اسے لینے کے لیے, پھر انسان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا, پھر جس کے ساتھ رحم کر رہا ہے اس میں کھانے پینے کی صلاحیت پیدا کرنا, یہ سب قدرت, سب طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟
وہ جو مالک ذوالرحمہ بڑی رحمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، فرمایا صرف اسی کے اختیار سے ہے، صرف اسی کے اختیار سے ہے۔ تو وہ ایسا رحمت کرنے والا ہے کہ اس طرح کوئی بھی رحمت کرنے والا نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ بندے ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں اپنی کسی حاجت اور غرض کی وجہ سے۔ کوئی دنیا کا غرض ہوتا ہے، کسی کا دنیاوی مفاد ہوتا ہے، کسی کا پیسہ لالچ ہوتا ہے، کسی کا منصب لالچ ہوتا ہے، کسی کا آخرت کا لالچ ہوتا ہے، کسی کا حور و قصور کا لالچ ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے پیچھے۔ جبکہ مالک جب عطا فرماتا ہے تو وہ بغیر عوض اور بغیر غرض سے مستغنی ہو کر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے رحمت کرنے کی کہ وہ ہر غرض سے اور ہر اس احتیاج سے، ضرورت سے مستغنی ہو کر رحم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ تو وہ ایسا مستغنیہ اور ایسی رحمت فرمانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء۔ فرمایا یاد رکھو تم جو ابھی دنیا میں بس رہے ہو تو اس پر گمنڈ نہ کرو کہ اللہ کی رحمت صرف ہم پر ہوگی اور بعد کوئی مخلوق آئے گی اس پر نہیں ہوگی، یا ہم اسی طرح اللہ کے باغی رہیں تو ہم اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور سے سنا ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہیں مٹا دے۔ کیا پچھلی قوموں کے حالات پر غور نہیں کیا؟ کس طرح قوم نوح طوفان سے، سیلاب سے ساری مٹا دی گئی، قوم عاد کس طرح مٹا دی گئی، قوم سمود کس طرح مٹا دی گئی۔ جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں ان میں غور کرے کہ کیسے انسان کی نسلیں خاندان مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر دے، مٹا دے۔ وَيَسْتَحْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جسے چاہے مخلوق کو لے آئے۔ کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اللہ تعالی نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا ہے، دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ ہمیں تو اپنی پیڑھیوں میں، اپنے آباء و اجداد میں پتہ نہیں کہ ہم کن کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ ہمیں اپنے دیکھیں، ہمیں اپنے دادا کا پتہ ہوگا، پر دادا کا پتہ ہوگا جو بڑا تیر مارے گا، بڑی ریسرچ کرے گا۔ اوپر اگر چلے جائیں لکڑ دادا، تیسری پشت پر، چوتھی پشت پر، کتنا ہمیں پتا ہوگا، باقی ہمیں پیچھے کچھ نہیں پتا۔ تو فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں دوسری قوموں کی اولاد سے نکال دیا، دوسری لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرما دیا، اسی طرح اگر اللہ چاہے تو موجودہ لوگوں کو مٹا کر کسی اور لوگوں کو لے آئے، اور لوگوں کو لے آئے۔ تو جس طرح تم پر اللہ کی رحمت اور مستغنی ہے، اسی طرح اس کی رحمت باقی مخلوق پر بھی اسی طرح ہوگی۔ اس کی رحمت یہ رکے گی نہیں، یہ اسی طرح اس کی رحمت رہے گی۔ اس کی رحمت وہ اپنی شانوں کا ہمیشہ سے اس کی شانیں اس کے ساتھ ہے، ازل سے ابد تک وہ واجب الوجود ہے، ہر شان اس کے لائق ہے۔ پھر آگے فرمایا سورت الانعام آیت نمبر 134 134، اس میں فرمایا انا بے شک ما جو توعدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآتٍ وہ ضرور آنے والا ہے۔ فرمایا انا ما توعدون لآتٍ، فرمایا بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ وما اور نہیں، انتم تم بمعجزین عاجز کر سکتے، وما انتم بمعجزین اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، دو معنی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو قیامت کے منکر ہیں اللہ کی طرف سے انہیں پیغام دیا جا رہا ہے، جو یوم آخرت کے منکر ہیں، یوم آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ مت سمجھو اے جن اے انسان کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز کا، جس قیامت کا، جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ قیامت ایک دن برپا ہو جائے گی، وہ ضرور برپا ہوگی، اور اسرائیل وہ ضرور
سور پھونکیں گے اسرافیل، وہ سور میں ضرور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہوگی۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے، منافقوں سے، صالحین سے، مجرموں سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، دوزخ کا، وہ ضرور ملنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، حور و قصور کا، اور جو اس سے اعلیٰ درجے کے ہیں جن سے اپنی روحیت کا، اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے، فرمایا وہ ضرور ملنے والا ہے۔ اور جن نافرمانیوں پر، کفر پر، شرک پر، ظلم پر، بدبختیوں پر، فسوق و فجور پر، جو اللہ تعالیٰ نے عدل کی وجہ سے، پہلا وعدہ اللہ کا فضل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، اگر کسی کو جنت سے نوازے گا تو اس کا فضل ہوگا، اور اگر کسی کو عذاب دے گا تو وہ اس کا عدل ہوگا۔ تو فرمایا جو اس نے عدل سے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی وعدہ آنے والا ہے، عذاب کا، دوزخ کا، دوزخ کے طبقات کا۔ پھر آگے فرمایا وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تم یہ مت خیال کرو کہ ہم اپنے اعمال سے اللہ کو عاجز کر دیں گے، یا معاذ اللہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی مالدار اپنے مال کے عوض، اپنے منصب کے عوض انصاف خرید لیتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے نہیں معاشرے میں کہ غریب، ہمارے معاشرے پاکستان میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہدایت عطا فرما دے، کہ یہاں انصاف بکتا ہے، ادارے بک جاتے ہیں، منصف بک جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، وکیل بک جاتے ہیں، اور بہت کچھ حکمران بک جاتے ہیں، حکمران بک جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وہاں عدل کا، فضل کا ضابطہ چلے گا، جس کے لیے مالک چاہے گا عدل کا ضابطہ ہوگا، اور جس کے لیے مالک خالق چاہے گا فضل کا ضابطہ ہوگا، وہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا سماعت کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔